ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ 30 نمبر سے پہلے ہر ممکن یہ کوشش کرتا ہے کہ ہر وہ پراپرٹی جس پر پراپرٹی ٹیکس لگتا ہے اس کا چلان، پیمنٹ چلان جسے ہم PT10 کہتے ہیں، وہ جائیداد کے مالک تک ہر صورت اس کو ڈیلیور کرے۔ PT10 کے ساتھ ایک اور نوٹس آپ کو مل رہا ہے جس کے اوپر PT4 لکھا گیا ہے، اور یہ لوگوں کے ذہنوں میں اس کو دیکھ کر مختلف شکوک و شبہات ان کے ذہنوں میں جنم لے رہے ہیں کہ کہیں محکمہ ٹیکس بڑھا تو نہیں رہا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ جو کوائف ہم سے مانگے جا رہے ہیں، یہ اس کا مقصد کیا ہے؟ تو آج کی اس ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ PT4 کیا چیز ہوتی ہے، اس کو بھرنا کس طریقے سے، اور بھر کر آپ نے محکمہ کو یہ واپس کس طرح کرنا ہے۔ تو اب آپ کی اسکرین پہ PT4 آپ کو دکھایا جائے گا اور بھرنے کا طریقہ بتایا جائے گا۔ سب سے اوپر آپ دیکھیے فارم PT3 لکھا گیا ہے، اور دفتر اسیسنگ اتھارٹی، ریٹنگ ایریا بنام، جائیداد نمبر، واقعہ اور اسیسنگ اتھارٹی زون نمبر۔ یہ حصہ آپ سے متعلقہ نہیں ہے، یہ محکمے کے آفیسرز اس کو بھریں گے۔ آپ کا حصہ شروع ہوتا ہے جو سینٹر والا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے فارم PT4۔ 1 نمبر سے لے کر 7 نمبر تک تو کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے جسے سمجھنے میں آپ کو پریشانی کا سامنا ہو۔ جائیداد نمبر لکھا ہوا ہے، علاقہ آپ جس میں رہتے ہیں، نام آپ کا گیا ہے، بلدیت، شناختی کارڈ نمبر، ای میل اگر آپ کے پاس ہے تو وہ درج کر دیں، اور فون نمبر۔ 8 نمبر جو ہے یہ ذرا قابل توجہ ہے کہ یہاں پہ اب لکھا ہوا ہے نوعیت جو ہے، نوعیت بعد مکان، دکان، فیکٹری، ہسپتال، پیٹرول پمپ، کمرشل پلازا، آپ کی پراپرٹی کا جو استعمال ہے، یعنی ایک گھر جس میں آپ رہ رہے ہیں وہ آپ کا رہائشی، آپ نے ٹک کر دیا۔ اگر آپ کے گھر میں ایک دکان ہے تو پھر آپ اس دکان کو بھی ٹک کریں گے، اور اگر آپ نے وہ دکان کرائے پہ دی ہوئی ہے تو آپ کرایہ داری میں چلے جائیں گے، وہاں بھی آپ نے ٹک کرنا ہے، اور نیچے ماہانہ کرایہ وہ بھی لکھنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کی فیکٹری ہے تو آپ فیکٹری پہ ٹک کریں گے، اور نیچے والے جو کالمز ہیں ان میں رقبہ ہے، یعنی آپ کا کل جائیداد کا لینڈ ٹوٹل کتنی ہے۔ اسے آپ یوں لکھ سکتے ہیں کہ اتنے مرلے، اتنے اسکوائر فٹ، یا اتنے کنال، اتنے مرلے، اور کورڈ ایریا، یعنی آپ نے اس کی کنسٹرکشن کتنے ایریا میں کی ہوئی ہے۔ کورڈ ایریا میں آپ نے لکھنا ہے۔ اب بیسمنٹ ہو بھی سکتا ہے آپ کی پراپرٹی میں، نہیں بھی ہو سکتا۔ اگر آپ کی پراپرٹی میں بیسمنٹ نہیں ہے تو اسے کراس کر دینا ہے۔ فرسٹ فلور، گراؤنڈ فلور، سیکنڈ فلور، جتنا آپ نے کورڈ ایریا بنایا ہے اس کو آپ نے بھر دینا ہے اور کورڈ ایریا والے کالم میں۔ اور اگر کرائے پہ آپ نے پراپرٹی دی ہوئی ہے تو کرایہ آپ اس میں لکھیں گے۔ اب یہ تو بھرنے کا طریقہ ہے، اب اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، اس کا جو بنیادی مین جو آبجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی پراپرٹی کے قوائف 100% آپ جو لکھیں گے، ہم دیکھیں گے کہ پچھلے سال سے اس میں کوئی فرق تو نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ کا مکان ہے تو یہ عین ممکن ہے کہ آپ نے ایک منزل آپ کی ہو اور اپنے ایک کے اوپر ایک اور منزل بنا لی ہو، ڈبل سٹوریڈ ہو گیا ہو، تو آپ کا کورڈ ایریا بڑھ جائے گا۔ یعنی آپ کا گھر اگر کرائے پہ تھا اور اب کرایہ دار جا چکے ہیں تو اب ذاتی ہو گیا۔ یعنی جو ڈیٹا ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ قوائف ہماری ٹیکسیشن میں جب 100% درست درج ہوں گی تو آپ کی اسیسمنٹ اور ٹیکس بھی 100% درست ہوگا۔ تو اس لیے اس فارم کو بھرنا اور دفتر میں بھیجنا، جمع کروانا انتہائی ضروری ہے۔ آخری اب اس پورشن میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کو بھرنے کا طریقہ تو میں نے بتا دیا۔ اب یہ ہے کہ آپ اس کو سبمٹ کس طرح کرا سکتے ہیں۔ ایک تو محکمہ کی ویب سائٹ ہے، وہاں پہ آپ بآسانی آن لائن سیلف اسیسمنٹ پراپرٹی ٹیکس میں جا کر اس فارم کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، بھر کے وہیں سے میل بھی کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ میل ہے، یعنی آپ آرڈنری میل ڈاک کے ذریعے آپ اس کو بھر کے محکمہ کے ایڈریس پہ بھیج دیجیے۔ اور تیسرا طریقہ تو بہت آسان ہے، وہ روایتی ہمارا طریقہ ہے کہ اگر آپ تشریف لا سکیں یا آنا چاہتے ہوں تو اس کو بھر کے لیتے ہیں۔ تو آخری جو اس کا تیسرا پورشن ہے وہ اس آدمی کا ہے جو محکمے کا اہلکار آپ تک یہ فارم لے کر آئے گا۔ اگر وہ لے کر آتا ہے تو اس نے جس آدمی نے اس کو ریسیو کیا ہے اسے وصول کنندہ کہتے ہیں، وہ اس کے دستخط کروائے گا، فون نمبر لکھے گا،
اور تعمیل کنندہ وہ ہوتا ہے جو تعمیل یعنی جو سروس کرتا ہے آگے آپ کو جو ریسیو کرواتا ہے اسے تعمیل کنندہ کہتے ہیں، وہ اپنا نام لکھے گا. تو اس لیے میری گزارش ہے کہ اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو آپ بھریں، جمع کرائیں تاکہ آپ کا ٹیکس 100% ٹھیک ہو اور آپ اطمینان سے ای پیمنٹ سے آپ اس کو پے کریں. اور یہاں ایک اور بہت ضروری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ ای پے جہاں بھی آئے گا یہ صرف لاہور کے لیے نہیں ہے، پنجاب کے لیے نہیں ہے، پاکستان میں اگر آپ پاکستان سے باہر بھی ہیں تو آپ اس سہولت سے کسی جگہ پر بھی بیٹھ کر اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں.